آج ہی مجھے کنفرمیشن ریسیو ہوئی کہ ایک پروجیکٹ جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اگر میں آپ کو اماؤنٹ کی بات بتاؤں تو $15,000 کا یہ پروجیکٹ تھا، اور پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو 4.2 ملین سے زیادہ یہ اماؤنٹ بنتی ہے۔ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ایکچولی پاکستان میں کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ کوالٹی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹاپ نوچ ویلیو پرووائڈ کرنا تاکہ کلائنٹ کو سیٹسفائی کر سکیں، بٹ انفارچونیٹلی کچھ ایسے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو کوالٹی سروس پرووائڈر ہیں وہ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ پروجیکٹ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یو ایس کی ایک کمپنی تھی جو کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں کار رینٹل کی سروسز پرووائڈ کرتی تھی۔ ابھی یہاں پہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کی ساری انسٹالیشن، یہاں پہ بک کیپنگ، ٹیکسیشن کے ریلیٹڈ، ایون فائنینشیلس تک جو رسپانسبلٹی تھی پورے سال کے لیے ہم لینے جا رہے تھے، یا ہم نے ایکچولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ اس کے لیے پراپر ہم نے سیمپلس پرووائڈ کیے، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگز کی، ڈاکومنٹیشن، ہمارے یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں ہوں گے، یہ ہمارے منتھلی کوارٹرلی ہمارے یہ اس طرح سے ہماری رپورٹنگ ہوگی، اس طرح سے ایکچولی ہم کام کر رہے ہوں گے۔ بڑا ڈیٹیل میں جا کے کلائنٹ کے ساتھ ہم نے کمیونیکیشن کی، میٹنگز کی، اور کلائنٹ نے بھی صرف ہم سے نہیں کافی اور لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کیا ہوا تھا تاکہ میں بیسٹ جو ریسورس ہے وہ ہائر کروں تاکہ جو ہے مجھے کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو ایکچولی یہاں پہ پرابلم کیا ہوئی کہ کلائنٹ ہمیں یہ کہتا ہے فائنل سٹیجز میں کہ بھائی ہم نے ایکچولی آپ کو ہائر نہیں کرنا، ہم نے کسی اور ریسورس کو ہائر کر لیا۔ ہماری یہاں پہ کافی ایفرٹ لگ چکی تھی، تو ہم نے کلائنٹ کو کہا چلیں ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، بٹ آپ ہمیں کائنڈلی بتائیں کہ ہمارا جو اسٹریٹجی تھی آپ کو وہ پسند نہیں آئی، ہمارے ریٹس زیادہ مناسب نہیں تھے، ہمارے ریویوز زیادہ نہیں بہتر لگے آپ کو، یا جو آلریڈی ہم کلائنٹس کے ساتھ کام کر چکے ان کے ریویوز آپ کو بہتر نہیں لگے، ایسی ریزن کیا بنی کہ آپ ہمیں اوور رول کر رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے ہمیں جواب دیا وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ آلریڈی ہمارے کچھ جاننے والے اور ہم بھی پاکستانی لوگوں سے کام کر چکے ہیں، بٹ اس طرح سے ہمیں سروسز کی کوالٹی نہیں ملی جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ڈس اپوائنٹنگ تھا ہمارے لیے بھی، اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کسی بھی کنٹری سے جو ریسورس ہائر کرنے جا رہے ہیں تو اس کنٹری میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کوالٹی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور جو کلائنٹ کو خراب بھی کرتے ہیں، بٹ یہ آپ یہاں پہ ایکسپیکٹ تو نہیں کریں کہ آپ یہ کنڈیشن ہمارے اوپر بھی لگا دیں۔ چلے یہ میری طرف سے جسٹیفیکیشن تھی، انہوں نے یہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا۔ یہاں پہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستانی ریسورسز جو کہ فری لانس مارکیٹ میں انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں وہ کلائنٹ کو اس طرح سے ویلیو نہیں پرووائڈ کر سکتے یا کر سک رہے کچھ اس میں سے، جس کی وجہ سے جو کوالٹی ریسورسز ہیں یا کوالٹی سروسز پرووائڈر ہے وہ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اب اچھا ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہیں، فائنینشیل ماڈل، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر، وٹ ایور کوئی بھی سروس کوئی بندہ پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے پاس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پاس کوئی پریکٹیکل اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں ہے، اس نے کیا کیا، چھوٹی موٹی ٹریننگز لیں جس میں بڑا ڈیٹیل سے نہیں سمجھایا گیا، اس نے کہا جی چلیں جی میں تو ایکسپرٹ بن گیا ہوں، چلیں کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انٹرنیشنل فری لانس مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس ہمیں آرڈر آئے۔ کیا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کی یہ نہیں سمجھا کہ کلائنٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کلائنٹس کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کلائنٹس نے جو ہمیں کام دیا ہے کیا میں کیپیبل ہوں کہ میں اس کام کو ٹیک اپ کر پاؤں گا۔ اس دیکھے بغیر آپ نے وہ کام سٹارٹ کر دیا، بیچ میں کام آپ نے چھوڑ دیا، آرڈر آپ کا کینسل ہو گیا، اس سے آپ کی جو کمائی ہے، آپ کا جو ریٹنگ ہے، آپ کا بزنس ہے وہ تو امپیکٹ ہوا ہی ہوا، لیکن جو کوالٹی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ بھی امپیکٹ ہوا۔ نیکسٹ ٹائم وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہے گا جہاں پہ اس کا ایکسپیرینس برا رہا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہمیں کلائنٹ تو نہیں ملا اور بڑا پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، بٹ کلائنٹ کو میں نے یہ ضرور بات کی کہ جو ریسورس آپ نے ہائر کیا ہے آئی ہوپ کہ وہ آپ کو بہتر سروسز پرووائڈ کرے، اور اگر آپ کو کہیں پہ پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا، میں آپ کو پہلے کچھ مہینے کی 1-2 مہینے کی سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم بھی ویلیو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ریسورس اگر خراب نکل رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی جو ریسورسز ہیں پرٹیکولر ایریا سے، کنٹری سے، وہ خراب ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اگر آپ فری لانس میں ارلی سٹیجز میں ہیں یا آپ نے فری لانس مارکیٹ میں ابھی انٹری لینی ہے، وہ کیا کہ کلائنٹ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ مجھے سیمپل پرووائڈ کریں، اور سیمپل میں آپ کو 3-4-5 پیجز کی ڈیٹیلز پرووائڈ کرنے کی، یہ ڈیٹیلز ہوں گی، آپ نے یہ کام کرنا ہوگا، آپ کی کوئی بھی نیش ہے تو آپ ہمیں پرٹیکولرلی سیمپل پرووائڈ کر دیں۔ اگر آپ کا سیمپل زیادہ بہتر ہوا، ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کرے گی اور پھر آپ کو بڑے پروجیکٹس میں ہم انگیج کریں گے،
اور سٹارٹ میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سیمپل ہم آپ سے بنوانے لگے ہیں ایکچولی وہ کام بڑا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ ہمیں جو آفر ہے وہ تھوڑی دے دیں، اس میں جو ڈالرز ہیں وہ $30-50 آپ چارج کر لیں، ہم آپ کو پے بھی کر دیں گے اور اس سے ہم جو آپ کی کوالٹی ورک ہے اس کو بھی اسیس کر لیں گے. اب یہاں پہ کیا پرابلمز ہوتے ہیں، جو کہ نئے نئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سارا سیمپل پرووائڈ بنا کے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیمپل پرووائڈ نہ کریں. سٹارٹ میں ہم بھی ایسے کرتے تھے، کلائنٹ نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، ہم نے کہا چلیں جی بڑا پروجیکٹ ہے، سیمپل کریٹ کرواتے ہیں، کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، نو پرابلم ایٹ آل. اور اگر کلائنٹ کو کہیں نا کہ آلریڈی ہمارے پاس ایگزسٹنگ سیمپلس ہیں آپ وہاں سے چیک کر لیں، تو نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کا آرڈر بھی ہو جائے گا، ہم آپ کی ایویلیوشن بھی کر لیں گے کہ آپ ہمارے ڈیٹا پہ یا ہمارے مطابق یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور کلائنٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ وہ کام کروا کے آپ کو ریٹنگ بھی دے دے گا، وہ بھاگ جائے گا، اس کے کم پیسوں میں کام ہو گیا اور دوبارہ وہ آپ کے پاس بھی نہیں آئے گا. اسی طرح وہ کسی اور سے کانٹیکٹ کرے گا کہ بھائی میں یہ کام کروانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے سیمپل پرووائڈ کر دیں، اور اسی طرح سے وہ اپنا کام نکلواتا رہے گا. تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے، اگر کلائنٹ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو فار ایگزامپل آپ واٹر مارک یوز کر سکتے ہیں، یا اس کو ڈیٹیل میسیج میں ہی اس سے کانٹیکٹ کر لیں کہ، یا میٹنگ میں کانٹیکٹ کر لیں کہ بھائی جو میں آپ کو سیمپل پرووائڈ کرنے والا ہوں وہ آپ اسیس کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، ایویلیویٹ بھی کر سکتے ہیں، بٹ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا، آپ فار ایگزامپل اگر ایکسل ہے تو اس میں PDF کر سکتے ہیں، اگر کوئی فائل ہے تو اس کے اوپر آپ واٹر مارک لگا سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایسے کام آپ کو کرنے ہوں گے تاکہ جو کلائنٹس بڑے تیز ہو کے کم پیسے میں اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں وہ رائٹ طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کریں، اور پھر آپ بھی ان کا رائٹ طریقے سے کام کریں. جو پہلی بات تھی وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کوالٹی اپنے اندر لے کے آ گئے ہیں تو پھر آپ اس مارکیٹ میں آگے آئیں. اگر آپ میں وہ کوالٹی ابھی نہیں آئی تو پریکٹیکلی مارکیٹ میں جائیں، کام کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں. ایسے نہیں کہ بس آپ نے چھوٹا موٹا کام کیا اور آپ کہیں جی ہم ریڈی ہو گئے ہیں، فری لانس مارکیٹ میں ابھی ہم کام کریں گے. تو یہ جو کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.